السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سویابین کی بری کھانا کیسا ہے؟ کہ سویابین کو کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ سویابین کو کھانا حرام ہے یا حلال ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کا ہم یہ کنفیوژن دور کریں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سویابین یا اس کے علاوہ کون کون سی سبزیاں کھانا جائز ہے اور ناجائز ہے۔ تو آئیے بنے رہیے ہمارے ساتھ آخر تک اور دیکھیے پورے ویڈیو کہ سویابین کھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں، اور یہ سوال ہر دوسرے تیسرے شخص کے ذہن میں موجود رہتا ہے کہ سویابین کھانا صحیح ہے یا نہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تو یہ بات بھی آ گئی ہے کہ سویابین یہ ایک ایسی چیز ہے جو خنزیر کی چربی اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہ انسانوں کے ذہن میں باتیں آ گئی ہیں۔ سویابین وہی جو عام طور پر دکانوں میں ملتی ہے اور اس کے ذریعے سے سبزیاں بنائی جاتی ہے اور دوسری چیزیں بھی بنائی جاتی ہے، جیسے آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے۔ تو یہ سویابین کھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو ایک آپ طریقہ، ایک اسلام کا اصول اور اسلام کا ضابطہ سمجھ لیں۔ اگر اس کو آپ سمجھ لیں گے تو دنیا کی ہر سبزی آپ پہچان سکتے ہیں، خود سے آپ یہ متعین کر سکتے ہیں کہ یہ سبزی کھانا جائز ہے یا نہیں۔ یہ طریقہ آپ غور سے سنیں، بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ سمجھ جائیں گے، بالکل آسان طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیز، جیسے آپ چاول دیکھ لیں، گیہوں دیکھ لیں، اور اس طرح کی چیزیں جو زمین سے اگتی ہے اس کو نباتات کہتے ہیں۔ تو نباتات جو زمین سے اگتی ہے، ہر چیز جو زمین سے اگنے والی ہے وہ انسانوں کے لیے کھانا جائز اور حلال ہوتا ہے، لیکن اس میں 3 چیزیں شامل نہ ہوں۔ 3 چیزوں میں سے اگر ایک چیزیں بھی اس نباتات میں، زمین سے اگنے والی چیز میں شامل ہو گئی تو وہ چیز انسانوں کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ غور سے سنیں، وہ طریقہ بے حد آسان ہے۔ نمبر 1، وہ نباتات ہو، زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن اس میں زہریلی چیز نہ ہو، یعنی ایسی چیز اس میں شامل نہ ہو کہ وہ انسان کھائے ویسے ہی مر جائے۔ جیسا کہ عام طور پر آپ دیکھے ہوں گے کہ زمین سے اگنے والی چیز ہوتی ہے اور وہ زہریلی ہوتی ہے اور اسی سے زہر بنایا جاتا ہے، تو وہ چیزیں نہ ہو کہ انسان کھائے اور ویسے ہی مر جائے۔ تو زہریلی چیز ہو اور زمین سے اگنے والی چیز ہو تو ایسی چیز انسانوں کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 2، نباتات ہو، زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن وہ مہلک چیز نہ ہو، یعنی انسانوں کے لیے نقصان دہ چیز نہ ہو، جیسے انسان اگر کھائے تو وہ چیز کھانے کے بعد بیمار ہو جائے۔ زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن وہ انسان وہ اس چیز کو کھائے تو وہ بیمار ہو جائے، ایسی چیز نہ ہو۔ نمبر 3، نباتات ہو، زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن وہ ایسی چیز نہ ہو کہ انسان کھائے تو نشے کے عالم میں ہو جائے، نشہ آور چیز نہ ہو۔ تو ایسی چیز اگر نہ ہو تو اس چیز کو، زمین سے اگنے والی چیز کو کھانا انسانوں کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ سویابین کھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں، غور سے سنیں۔ سویابین بھی ایک زمین سے اگنے والی چیز ہے، ایک نباتات ہے، اور یہ ایک قسم کا دانہ اس میں رہتا ہے اور اس میں تیل رہتا ہے اور اس تیل کو نکال لیا جاتا ہے۔ نکالنے کے بعد اس کے اندر جو کھوکھلا پن رہتا ہے اسی کے ذریعے سے مشین کی مدد سے اس کو بڑا بڑا کیا جاتا ہے، پھر اس کو سویابین کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ غور کریں اس طریقے کو جو ہم نے بتایا تھا کہ اگر 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی شامل ہو جائے تو وہ زمین سے اگنے والی چیز انسانوں کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ 3 چیزیں اس سویابین میں پایا جاتا ہے یا نہیں۔ پہلی بات یہ دیکھیں کہ یہ سویابین زمین سے اگنے والی چیز ہے اور اس میں زہریلی چیز پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ لوگ کھاتے ہیں تو اس کے بعد زندہ رہتے ہیں۔ اگر زہریلی چیز ہوتی تو جو ہی انسان کھاتا ویسے ہی وہ انسان مر جاتا۔ تو یہ زمین سے اگنے والی چیز ہے اور زہریلی چیز نہیں ہے، تو انسانوں کے لیے کھانا جائز ہے۔ اب دوسری چیز دیکھیں کہ یہ سویابین زمین سے اگنے والی چیز ہے اور اس میں نقصان دہ چیز ہے یا نہیں، اس میں مہلک چیز ہے کیا؟ تو آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں مہلک چیز نہیں ہے۔ اس میں انسانوں کے لیے جو نقصان دہ ہوتا ہے
وہ چیز بھی نہیں، اس لیے کہ اس کو کھانے کے بعد، سویابین کو کھانے کے بعد انسان بہت اچھے سے رہتا ہے، اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو کھانے کے بعد بیماری ہوتی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، اور تیسری چیز جو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ کہ زمین سے اگنے والی چیز ہو اور اس کے اندر نشے والی چیز نہ ہو، نشہ آور چیز نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ زمین سے اگنے والی چیز کھانا جائز ہے۔ تو اب دیکھیں سویابین کو، یہ ایک ایسی چیز ہے جو زمین سے اگنے والی ہے اور اس میں نشے والی چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد وہ صحیح رہتے ہیں، بے ہوش نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی شراب جس طرح سے انسان پیتا ہے اس طرح سے وہ نشے کے عالم میں رہتا ہے، بالکل صحیح رہتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ زہریلی چیزیں نہ ہو اور وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ چیزیں نہ ہو، اور تیسری چیز جو ہم نے آپ کو بتایا وہ یہ کہ وہ نشے والی چیز نہ ہو، تو یہ تین چیزیں اگر اس زمین سے اگنے والی چیز میں شامل نہ ہو، ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی، تو وہ چیزیں انسانوں کے لیے کھانا بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے۔ اور یہ باتیں جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کی چربی یعنی سور کی چربی اس میں ملا کر کے بنایا جاتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہمارے علماء کرام اس بات پہ فتویٰ ضرور دیتے، لیکن ہمارے علماء کرام کی اس چیز پہ روک کا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ تو اسلام میں یہ چیز جائز ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہی باتیں رہتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا پھر کیا ہے، اور اسی سلسلے میں وہ شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو خوب لوگوں تک شیئر کریں تاکہ سارے لوگ اچھے طور پر جان سکیں کہ سویابین کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ